ابھی حال ہی کی خبر ہے، 5-6 دن ہوئے ہیں، میں نے پڑھا چلی گئی غیر مسلم کے ساتھ۔ کیوں گئی وہ؟ کیوں ارتداد کی طرف کو مائل ہو رہی ہے بچیاں؟ اس کی وجہ ایک ہے، آپ نے شروع سے اللہ اکبر اس کی گھٹی میں سیدہ فاطمہ کا کردار نہیں دیا تھا۔ آپ نے اللہ اکبر اپنے گھر پر ٹی وی رکھ لیا تھا اور اس میں دیکھ رہے تھے دنیا کے ہیرو ہیروئن کو دیکھ کے وہ گنڈے جیسا طریقہ اپناتے تھے، ویسا بچی جب شعور کی منزل پر فائز ہوئی، بچی بھی وہی کرنے لگی۔ ہم کہتے ہیں یہ ساری باتوں سے بچی کو روکو اور اس کی گھٹی میں سیدہ فاطمہ کی سیرت کو ملا کر کے ملا دو، اس کے ہاتھوں سے پھول کو کھینچ لو اور سیرت فاطمہ کی ایک کتاب دیکھ لو، تاکہ جب بھی اعتداد کی طرف سے بچیاں مائل ہو تو یہ پڑھ کر کے دیکھ لے مجھے کسی اور کا کردار ادا نہیں کرنا ہے، مجھے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کا کردار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن دستار بندی قاری تحسین صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ لیکن سیکھیں گے جب ہم سکھائیں گے۔ جی صحیح فرمایا۔ یاد رکھیے گا اگر آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے نا صاحب تو حساب آپ سے بھی ہوگا، ہاں آپ سے بھی ہوگا، آپ بچ نہیں جائیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھے والدین کی شان بڑی بلند ہے شاید اسی بارے بچ جائیں، وہ الگ جگہ ہے۔ اور جیسے والدین کی شان بلند ہے ویسے ہی والدین پر اولاد کے حقوق بھی تو ہے، ہاں بے لگام نہیں۔ آپ کسی اور مذہب کے ماننے والے نہیں، الحمدللہ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اور مذہب اسلام نے قرآن نے صاف اعلان کر دیا اگر تم کامیابی چاہتے ہو نا کامیابی چاہتے ہو تو دنیا کے کسی گنڈے کی سیرت کو مت اپناؤ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو نا دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو بس صرف تھام لو مصطفیٰ کے دامن کو۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر محبوب کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو گے نا تو یہ دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی اچھی ہوگی، سب اچھی ہوگی۔ لیکن ہم عمل کریں گے کہاں سے؟ ہم تو تعلیم سے بالکل نپٹ ہے، ہم تعلیم سے بالکل۔ میں نے اپنے گاؤں میں دیکھی یہ بات، شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، ہمارے جوانوں کی سچویشن کچھ اس طرح ہے، حالات کچھ اس طرح ہے۔ ہماری قوم کا جوان اگر مدرسے میں نہ صحیح بات کر دی ہے، برا لگے معاف کرنا، دل آزاری کرنے نہیں آیا، وہ حق بات کہنے آیا۔ لیکن ہمارے قوم کے جوانوں کا حال کچھ اس طرح، اگر وہ مدرسے نہیں بھی جائیں کالج بھی جاتے ہیں نا تو 1 ماہ اچھے سے گزارتے ہیں، اس کے بعد پڑ جاتے ہیں عیاشی میں۔ ہاں یہ بالکل حقیقت بات ہے اور تلخ حقیقت ہے یہ۔ وہ پھر کہتے ہیں جی کہ ہم وہاں پر گئے امتحان دینے، وہاں ایگزام دینے گئے، سرکار ان کی ہے ہمیں وہ نوکری نہیں دیتے۔ ہم کہتے پڑھو تو صحیح، نوکری تو خود بخود چل کر کے آئے گی۔ اسکول میں بھی جاتا وہاں بھی عیاشیاں کرتا۔ یہ ہماری قوم کے جوان کا حال ہے، اور ہم نے اپنے گاؤں میں، میں نے خود اپنے گاؤں میں غیر مسلموں کو دیکھا، جب یہ ہمارے جوان جب پورا کا پورا جب میں غفیر لگا لیتے نا، پورا جھنڈ جب ان کا اکٹھا ہو جاتا ہے نا، کھڑے ہو جاتے ہیں کسی چوراہے پر جا کر کے، ایک فون نکالے گا حضرت اس کے اوپر سے 10 جھکے پڑے ہوں گے، ویڈیو جلدی ہوگی نا، اس کے اوپر سے 10 جھک جائیں گے کہ دیکھ کیا رہا ہے، سر نظر آتے ہیں، موبائل والے کا چہرہ تک نظر نہیں آتا، بالکل جھک جائیں گے۔ جب ہمارے قوم کے جوانوں کا حال ہی ہوتا ہے شام کے وقت مغرب کے بعد، ہماری قوم کے جوان کہیں گلیوں میں بیٹھ کر کے کسی کی بہن بیٹی کو تکتے ہیں، کہیں گلیوں میں بیٹھ کر کے اپنا فون نکال کر کے اس فون کی اسکرین پر زنا کے مناظر دیکھتے نظر آتے ہیں۔ میں نے اپنے گاؤں میں خود دیکھا، اس وقت میں جب بھی غیر مسلموں کی بستی کی طرف نکلا ہوں تو ان کی بستی میں کوئی ایک بھی بچہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب معلوم کیا گیا نا، جب پوچھ تاچھ کی گئی نا تو معلوم ہوا جس وقت میں ہماری قوم کے جوان گلیوں میں بیٹھ کر کے اللہ اکبر تیری میری بہن بیٹی کو تکتے ہیں یا فون کی اسکرین پر گندے مناظر دیکھ کے
ہوتے ہیں اور وقت غیر مسلموں کے نان مسلم کے بچے اپنی کتابیں اٹھا کر کے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنی پڑھائی محنت سے کرتے ہیں، پھر ان کو نوکریاں بھی ملتی ہیں۔ اگر چاہتے ہو دنیا میں بھی آپ کو نوکری ملے اور آخرت میں بھی آپ کا ٹھکانہ جنت بنے، تو آج ہی سے مصطفیٰ کی تعلیم پر کمر کس لو۔ خدا کی قسم اگر مصطفیٰ سے سچی عقیدت کر لو گے، مصطفیٰ کے دامن کو سخت دل سے تھام لو گے، پھر زمانہ کہہ دے گا کہ محمد سے وفا توڑے تو اب تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا نہ ہو قلم دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی حضرت مولانا قاری تحسین رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک آپ کی چارج رہے گی جب تک میں یہاں ہوں۔ جی بے شک بے شک۔ لیکن میں ایسے کر رہا تھا ارتداد کی طرف ہماری بیٹیاں بڑی تیزی سے مائل ہو رہی ہیں، اور یاد رکھیں آپ سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹی نہیں یا ہمارے گاؤں کی کوئی بیٹی نہیں، بھلے ہی آپ کی بیٹی نہ ہو لیکن مصطفیٰ کی امت کی تو شہزادی ہے نا۔ جی صحیح بات۔ مصطفیٰ کی امت کی شہزادی ہے۔ تقریباً 2017 سے لے کر کے اب تک 40,000 بچیوں نے اپنا دھرم بدل کر کے رکھ دیا۔ ذرا سوچیں 40,000 بیٹیوں نے مسلم دھرم کو چھوڑ کر کے اور خنزیر کھانے والوں کے ہونٹوں میں ہونٹ دے دیے۔ آپ کو بالکل بھی قطعی احساس تک نہیں ہوتا، ہمارا ضمیر مردہ ہو کر کے رہ گیا جی، ہمارا ضمیر مردہ میں کوئی مطلب نہیں، ہماری تو نہیں نا۔ آپ بتائیں ذرا ابھی کسی اور کی ہماری کیا ہوگی، پھر ہم کیا کریں گے؟ یہی کہیں گے دھیان نہیں دیا تھا، یہی کہیں گے اس پر ہم نے فوکس نہیں کیا تھا۔ آج ہی سے اپنے گھر میں مصطفیٰ کی تعلیم کو عام کریں، آج ہی سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ اور یاد رکھیے گا ہماری قوم تو وہ قوم ہے، وہ قوم جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر پہلی وحی آئی نا تو جبریل لے کر کے اقرا پڑھو۔ جس قوم کا آغاز پڑھائی سے ہوا وہ قوم بالکل زیر نمبر پر جا کر کے مر رہی ہے۔ بے شک۔ جس قوم کو اللہ اکبر ساری قوموں کا سردار ہونا چاہیے تھا وہ ساری قوموں کے جوتوں کے نیچے روندی ڈال گئی ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ وجہ یہ ہے ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن کو چھوڑ رکھا ہے۔ اب اچھا پھر آ جائیں، دامن کو پکڑیں گے تو تب نا، مصطفیٰ کی سیرت کا پتہ تو تب چلے گا نا جب ہمیں کچھ معلوم ہوگا، ہم نے کچھ پڑھا ہوگا، معلوم تب ہوگا۔ پڑھے لکھے ہم ہے نہیں اللہ ماشاء اللہ، ہے کہ نہیں؟ پڑھے لکھے نہیں ہم، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، برا لگے کسی کو تو معاف کرنا، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ ہم نے پڑھا تو کچھ ہے نہیں اور فالتو کی باتیں کروا لو۔ ہمارے قوم کے بزرگ لوگوں کا تک یہ حال ہے جی، چوراہے پر بیٹھ کر کے کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی بدی، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی چغلی، اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا کہ کسی اور کی جب برائی کرتا ہے وہ تو بڑا برا آدمی، میں تو اس سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا، اور اگر پیچھے سے وہی یاد آئے نا تو کہتا ہے آپ کی بڑی لمبی عمر ہے، ابھی آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا آپ ہی آگے۔ یہ قوم کا حال، منہ جس کا دیکھا پلہ جدھر بھاری اتنی ہم آگے۔ یاد رکھیے گا وہ قوم ہے ہم، وہ قوم خدا کی قسم جب تھوڑے تھے نا، تھوڑے تھے، میدان بدر کو اٹھا کر کے بدر کی تاریخ پڑھو، مصطفیٰ کی صرف 313، اس میں سے بھی حضرت عثمان لگے نہیں، صرف 312 غلام تھے۔ سامنے ابو جہل کا 1000 سے زائد کا لشکر تھا، اللہ اکبر، 1000 سے زائد کا لشکر، یہ 312 نکلے ہیں اور بدر کے میدان میں لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ کسی نے ہاتھ پکڑا تھا اور پکڑنے کے بعد کہا تھا تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تم 312 ہو، اس میں بھی تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، تمہارے پاس تلوار نہیں ہے، تمہارے پاس اللہ اکبر ڈھال نہیں ہے، تم وار کس سے کرو گے؟ تمہارے پاس سب زبان بھی نہیں ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بچہ ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، کس طاقت پر لڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو 312 غلاموں نے ایک جواب دیا تھا، ایک جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا، نہ طاقت پر، نہ تقویٰ پر، نہ ذوق و انتخاب پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت قاری تحسین رضا صاحب قبلہ۔